بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، رمضان المبارک خدا تعالیٰ کا مہمان ہمارے گھروں میں آ چکا ہے۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، تو آج پہلا روزہ ہے۔ خدا تعالیٰ ہر انسان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اور روزہ رکھنے کے خواہش مند ہیں، خدا تعالیٰ انہیں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلد از جلد تندرستی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ سب وظائف وغیرہ آپ چھوڑ دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں جتنا بھی وقت ملے۔ تو انشاءاللہ اب سے ہم کوشش کریں گے رمضان المبارک میں آپ کو وظیفے بہت کم بتائیں، اور وظیفے کے بجائے کچھ احادیث، کچھ مسئلے مسائل آپ لوگوں کو بتائیں، جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو اور رمضان المبارک کو گزارنے میں آپ کو آسانی ہو اور آپ کو بھی اسلام کے بارے میں کچھ جاننے کو ملے۔ تو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی ایک تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اس کا سنت پر ہمارے عمل، ان کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اور دوسری بات اس میں ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ 70 گنا تک ملتا ہے۔ جیسے کہ ناظرین، ہم ایک نفل پڑھتے ہیں وہ فرضوں میں گنا جاتا ہے، جو فرض پڑھتے ہیں اس کا اجر ہمیں 70 فرضوں جتنا ملتا ہے۔ تو اگر ہم 1 روپیہ دیں گے تو ہمیں اس کا اجر 70 روپے تک ملے گا۔ تو ناظرین، جتنا ہو سکے مساجد وغیرہ کی امداد کریں، اس مہینے میں جتنا ہو سکے آپ اس کو خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کے مطابق گزاریں اس مہینے کو۔ اور سب سے اہم بات تو ناظرین، جتنا ہو سکے اس میں آپ لوگ اپنی توبہ کریں۔ توبہ تو آج اسی کے متعلق ہم آپ لوگوں کو چھوٹا سا ایک مسئلہ بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ہم آپ لوگوں کو مسئلہ بتانے جا رہے ہیں، یہ روضۃ الصالحین جلد نمبر اول، تو پیج نمبر 92 پر یہ موجود ہے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو توبہ کے متعلق چھوٹا سا ایک بیان ہے جو ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کی توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو بے شک ہم جتنا مرضی بڑا گناہ کر لیں، لیکن خدا تعالیٰ سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم جتنا مرضی بڑا گناہ کریں گے، خدا تعالیٰ ہر شے سے بڑا ہے۔ تو خدا تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر ہم اس کی سچے دل سے توبہ کریں خدا تعالیٰ سے، وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو خدا تعالیٰ ہر انسان کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ خدا تعالیٰ سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ ہاں، لیکن اگر توبہ کی بھی شرائط ہیں کہ توبہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، مطلب کہ توبہ میں 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ گناہ سے باز آ جائے، مطلب کہ وہ کہے کہ میں فلاں کام سے خدا تعالیٰ توبہ کرتا ہوں، تو آج کے بعد انشاءاللہ العزیز میں یہ کام نہیں کروں گا، شرط نمبر 1۔ شرط دوسری جو ہے کہ وہ اس گناہ پر اپنے گناہ پر نادم ہو، یعنی وہ اس میں شرمندہ ہو کہ خدا تعالیٰ میں نے واقعی یہ کام غلط کیا، میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، اور وہ عزم کرے کہ پھر کبھی اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، اور خدا تعالیٰ سے خدا تعالیٰ کے سامنے یہ قبول کرے کہ خدا تعالیٰ میں دوبارہ اس کبھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر انسان کے مطلب انسان دوبارہ دل میں کہتا ہے کہ نہیں اب توبہ کر لوں، دوبارہ بھی یہ کر لوں گا، تو یہ خود اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو توبہ کی یہ 3 شرائط تھی۔ تو یہ شرطیں جس انسان نے کو مد نظر رکھ کے خدا تعالیٰ سے توبہ کی، تو انشاءاللہ العزیز خدا تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، بہت ہی بڑی ذات ہے۔ خدا تعالیٰ کبھی اپنے انسان کا برا نہیں چاہے گا۔ توبہ کے لغوی معنی ہے لوٹنا، ٹھیک ہے؟ توبہ کے لغوی معنی ہے لوٹنا۔ اس کو توبہ اس لیے بھی کہتے ہیں
کہ انسان چاہے کہ نافرمانی ہونے کے بعد وہ فرما بردار ہونے کی طرف لوٹ جائے۔ اسی لیے توبہ کی بنیاد شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں وہ لگا ہوا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے۔ یہی شرطوں میں بھی جو توبہ کی ہم نے بھی پہلے بات کی شرائط میں، اس میں بھی یہی 3 چیزیں تھیں، کیا کہ انسان دوبارہ اس گناہ سے باز آ جائے، اس پہ نادم ہو، اور تیسری کہ وہ عزم کرے کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو اگر انسان یہ شرطیں نہ پوری کرے اور توبہ کر لے، تو اگر ایسا نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف نہیں لوٹتا، اس لیے یہ توبہ میں شمار نہیں ہوتی اگر انسان یہ تینوں شرائط جو ہیں یہ پوری نہ کرے۔ تو ناظرین، توبہ کی بنیاد ان 3 شرائطوں پہ ہیں، اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، توبہ کا مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ اب آپ نے توبہ کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو کچھ بتایا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو آپ جتنا ہو سکے وقت دیجئے، قرآن مجید کو جتنا ہو سکے رمضان المبارک میں وقت دیجئے، تو اپنے کام کو چھوڑیے نہیں، کم کر دیجئے، ملازمین سے کام لینا کم کر دیجئے، ان کو روزے رکھنے کی تاکید کیجئے، خود بھی روزے رکھیے، قرآن پاک پڑھنے کی تاکید کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا